کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا اور کیا تھا؟ شدید بیاض الثیاب، انتہائی سفید کپڑے اس شخص نے پہنے ہوئے، شدید سواد الشعر، انتہائی سیاہ بال، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد۔ کتنی عجیب بات ہے، کہہ رہے ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا لیکن اس پہ سفر کے کوئی آثار تھے بھی نہیں۔ تو بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک بندے کے اتنے سفید کپڑے، جبکہ وہ اس محلے کا بھی، کیونکہ پہلے تو اونٹوں پہ پیدل آتے تھے نا، تو بھائی میلے کپڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوگا، مصر سے آیا ہوگا، شام سے آیا ہوگا، کہیں سے آیا ہوگا۔ وہ لوگ تو سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، جیسے گاؤں میں جانتے، صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، لیکن کپڑوں کی سفیدی سے لگ رہا ہے بھائی مقامی آدمی ابھی نہا دھو کے آیا ہے، مگر ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں، اور ایسا جوان کہ اس کے انتہائی سیاہ بال، اور نبی سے اتنی بے تکلفی کا اظہار جیسے کوئی پرانا دوست ہو۔ حتی اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، ایسے دو زانوں چپک کے بیٹھ گیا، اور اپنے ہاتھ اپنی یا نبی کی ران مبارک پہ رکھ دیے۔ تو کتنا عجیب منظر ہے۔ لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں یہ گویا حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم میں ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یہ کون ہے۔ بھائی دیکھ رہے ہیں بس، جو بھی منظر ہے دیکھتے رہو، ہو کیا رہا ہے بھائی، نبی جب نہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں نہ اسے کچھ کہہ رہے ہیں، ہوگا کچھ ہمیں نہیں پتا۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ نبی سے سوال پوچھا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کی مجلس میں پوچھ لیں۔ چپ کر کے دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے۔ ہم ہوتے ہیں 20 دفعہ ہم درمیان میں پہلے اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں، تو ہے کون، کس سے پوچھ کے آیا، اور تو پہلے بتا، تو تیرے کپڑوں پہ نہ کوئی اثر ہے، جن تو نہیں ہے کہیں۔ بھائی دیکھ رہے ہیں کہ جب نبی کچھ نہیں کہہ رہے تو سب سے زیادہ اعتراض کس کو ہونا چاہیے تھا؟ نبی کو۔ تو نبی ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تو جب وہ خاموش ہے تو ہم بھی کیا کریں، چپ کر کے بیٹھے رہے، آرام سے خاموشی سے بیٹھے رہے۔ اور پھر کتنا عجیب منظر کہ گھٹنے نبی کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ ملا کے پوچھ رہے ہیں کہ اخبرنی عن الاسلام، آپ بتاؤ مجھے اسلام کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، رمضان زکات دو، رمضان کے روز نماز قائم کرو، زکات دو، رمضان کے روزے، اور استطاعت ہے تو حج کرو۔ فرماتے ہیں اس نے کہا صدقتا، اے محمد آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں اور عجیب، فعجبنا یسألہ ویصدقہ، بھائی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے سچ کہا، تو یہ تو امتحان لینے کے لیے آیا ہے، اور امتحان کس کا ہو رہا ہے؟ معاذ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بھائی جو سوال پوچھتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے جواب بالکل صحیح دیا، اس مطلب آپ کو تو پہلے سے پتا، تو پوچھ کیوں رہے ہیں ہم سے۔ لیکن کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی کے محفل میں سوال پوچھیں کہ یا رسول اللہ جب یہ پوچھا کیوں اس نے، یہ تو معاذ اللہ آپ کا امتحان لینے آیا کوئی۔ پھر اس نے پوچھا، جبریل کو بعد میں پتا چلا وہ فرشتے جبریل علیہ السلام تھے، پھر پوچھا کہ مل ایمان کیا ہے، مل ایمان۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر ایمان لایا جائے، صدقتا، سچ کہا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، پھر آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو، کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صدقتا، اس نے کہا بالکل سچ کہا۔ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا ادری، مجھے نہیں پتا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جیسے مجھے نہیں پتا سامنے والے کو بھی نہیں پتا، سمجھ رہے ہو، یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ تو یہاں آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا مجھے معلوم نہیں ہے، بلکہ آپ نے بتا دیا کہ جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے، یہاں تم صدقہ نہیں کہہ سکتے، جیسے مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں بھی، اس لیے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا باعلم من السائل۔ عربی بڑی خاندانی زبان ہے، خدا کی قسم، عربی جو ہے نا بڑی پیاری زبان ہے، کسی کو صحیح آتی ہو تو عربی کی بلاغت کا عربی میں ہی مزہ ہے۔ مل مسئول عنہا باعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا مل مسئول عنہا باعلم من السائل، یہ بھی کیا ہے؟ بلاغت ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو پھر حضرت جبریل نے، وہ جو انسان تھے وہ جبریل تھے، انسان کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ علامات بتائیں، تو آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا۔ اس حدیث پہ جو ادب والی بات ہے وہ میں بھی پیچھے پکڑ کے رکھنا بھول نہ جاؤں، لیکن اس حدیث میں بات آ گئی ہے تو ایک دلچسپ بات کیا ہے، آپ نے قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی لونڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ بولو زیادہ، ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہوگا۔ ماں جو اتنا قریبی رشتہ ہے، جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی ہے، اس کو غلام بنا لینا تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں کیا آتا ہے، قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا، ماں پہ حکومت کرے گا، بیٹا ماں پہ حکومت کرے گا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جنے وہ، جس کو آپ جن رہے ہیں وہ کوئی ایک قسم کی غلام ہو، ماتحت ہو، لیکن الٹا حساب ہو رہا ہوگا۔ تو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ادب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا، شارٹ۔ مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے
چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے اور بڑے, اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں, زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں, دیندار گھروں میں کم. باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے. یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, ماڈرن اسکول ہیں اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے, بچہ انگلش بہت اچھی بول لیتا ہے, اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں, اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا, میں 20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں اور وہ چرس پی رہی ہے, وہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہے. تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلبثت ملیہ, میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بہت دنوں تک ٹھہرا رہا. یعنی کچھ دن گزرنے کے بعد بھی حضرت عمر کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے, یہ کیا ہے احترام, کہ بھئی ایسا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں. خود کیوں نہیں بتا رہے بھئی, یہ اہم بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود معلم تھے, خود بتاتے. تو فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد خود نبی نے مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے وہ شخص کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبریل تھے, انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ استاذ بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتا رہے سارا دن بیٹھ کے. یہ نیچرل وے آف ٹیچنگ ہے کہ ایک ماحول بنا دیا, ایک شخص آ رہا ہے, صحابہ, اچھا پھر ایک تعجب کی فضا قائم کی گئی تاکہ نا ان کو یہ محفل یاد رہے. اگر ایسا ہی ہوتا وہ نارمل ڈریس, سفر والے ڈریس میں آتے تو یہ تو نارمل مجلس سے کوئی مسافر آیا, ایسا ایک مخمصے میں ڈالا گیا, کیونکہ جب کوئی ایسی عجیب سی محفل ہوتی ہے نا تو دماغوں میں بیٹھ جاتی ہے, اس کا ایک ایک منظر یاد رہتا ہے.